جنہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو ان سے دوبارہ تعلق رکھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ان سے کہہ رہا ہو کہ اس بار ٹھیک سے ذلیل کرنا، پچھلی دفعہ کچھ کسر رہ گئی تھی۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ اپنے پرخلوص الفاظ بات سے کسی کے دل کے غم اور بوجھ پن کو دور کر دینا، حوصلہ اور نئی امید کا چراغ جلا دینا بھی بہترین صدقہ ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی تبھی یاد آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ کسی کو سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمیں جانتے ہیں مگر بہت ہی کم ہیں جو ہمیں سمجھتے بھی ہوں۔ کوئی ایسی دنیا ہو جہاں یہ دنیا نہ ہو، نہ شور زمانہ، نہ چہرے کے پیچھے چہرہ، نہ باتوں میں زہر، نہ مسکراہٹ میں دغا، جہاں دل دھڑکے بس جینے کے لیے، نہ ٹوٹنے کے لیے، نہ کسی کے لیے، جہاں محبت وعدہ نہ ہو بس ایک خاموش یقین ہو۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر جس مشکل پر کیا جائے وہ آسان ہو جاتی ہے، جس مشقت پر کیا جائے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، جس سختی پر کیا جائے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جس غم و پریشانی پر کیا جائے وہ چھٹ جاتی ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یہ یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ اپنی زندگی سے دور جانے والی چیزوں کو چھوڑ دیں، ورنہ پانے کے لیے بھاگیں گے تو موجود سے بھی خوش نہیں رہیں گے۔ لہٰذا جو ملا ہے اس پر شکر کیجیے، جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ کسی نعمت سے کم نہیں، جو چھوٹ گیا وہ آپ کا نہیں۔ آج کے دن جو ملا ہے اس پر شکر ادا کیجیے اور گلے شکوے کی زندگی سے باہر آ جائیں۔ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ لوگ تم سے دوبارہ نہ ٹکرائیں جنہوں نے تمہیں رنج دیا ہو، لیکن تب تم ان سے منہ پھیر کر مت گزرنا، ہو سکتا ہے انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ ساتھ بیٹھ کر چائے کی پیالی پیش کرنا اور ان پر مہربانی کر کے انہیں سن لینا، ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر سزا دینا چاہتے ہو تو انوکھے انداز میں دینا کہ ان سے دوبارہ کوئی امید نہ لگانا اور ان پر اپنے قیمتی جذبات نہ لٹانا۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھولنے پھلنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ اگر آپ کو کوئی چیز بہت شدت سے چاہیے تو یاد رکھیں آپ کے رب کے پاس اس چیز کے خزانے ہیں۔ انسان چاہیے، محبت چاہیے، پیسہ چاہیے، خواہشات چاہیے، اولاد چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ کے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن آپ نے بھی اپنی دعا میں صبر کرنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ ہر روز اپنے رب سے اسی دعا کو مانگیں گے، ایک دن وہ قبول ہو جائے گی۔ اچھے لوگ اپنی غلطی پر نادم ہو کے معافی مانگ لیتے ہیں، برے لوگ اپنی غلطی کا دفاع دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کر کے کرتے ہیں، گھٹیا لوگ اپنی غلطی کا دفاع دوسروں پر بہتان لگا کر کرتے ہیں۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، انسان اچھا بنے۔ آپ جب کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے۔ قدر کیجیے ایسے مخلص لوگوں کی، ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔
اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چن لینا، کسی کے زخموں پر نرم لہجے میں مرہم رکھ دینا، کسی تعلق کا احساس کرنا، بس یہی محبت ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے کے بجائے خود پہ بیت جانے پر سمجھ میں آتی ہیں۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے، بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ کئی باتوں کے بارے میں لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، اگر ان کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مستقبل کے متعلق خدشات کا حل کیسے نکلے گا، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ مجھے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے کہ وہ مجھے ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم اکثر زندگی کے وہ رنگ اوڑھ کر جیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتے، اور جو پسند ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے۔ اختیار میں اگر ہو بھی جائیں تو قسمت کی مخالف ہوائیں ان کا رخ بدل دیتی ہیں اور ہم وہیں تتلی کے کچے رنگوں کی طرح ان کو اپنی ہتھیلیوں سے اترتا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب آپ کی اپنی پلیٹ اور اپنا دل حلال سے بھرا ہوا ہوگا تو آپ کو حرام کی بھوک نہیں لگے گی، آپ دوسروں کے غلط رواجوں سے متاثر نہیں ہوں گے، آپ انسٹا پر چلتی ہر دوسری ریل کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہیں بھریں گے، آپ کے اندر کسی قسم کی حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے تمام تر شوق، خواہشات، ضروریات کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی کی محتاجگی کے بغیر خود پوری کر سکیں۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔